السلام علیکم. عید کی خصوصی نشریات جو کہ سٹی 41 کی جانب سے ترتیب دی جاتی ہیں اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہراز بٹ. میری پوری ٹیم اور سٹی 41 کی جانب سے آپ کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. امید کرتے ہیں کہ آپ کی عید اچھی گزر رہی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فاصلہ رکھتے ہوئے، ایک سوشل ڈسٹنس رکھتے ہوئے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کووڈ کی سچویشن اس وقت جو ہے وہ کتنی ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہمسائے ملک اور بھارت میں اس وقت کووڈ نے تباہ کاریاں کر دی ہیں، جس کی وجہ سے اور جو بہت ساری قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے. لیکن بہرحال آج عید کا موقع ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے اور لوگوں کو بھی خوش کرنا چاہیے. عید منا رہے ہیں ہم سٹی 41 کے سنگ، اور آج ہم پہنچے ہیں رہائش گاہ پر، جن کا تعارف میں آج آپ کو کروانے جا رہا ہوں. وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میاں محمد ادریس میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، جو کہ ستارہ گروپ کے CEO بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لائنز کلب کے انٹرنیشنل ڈائریکٹر بھی ہیں. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک. بہت مہربانی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. شراز، میں تمام آڈینس کو میں عید مبارک کہنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر 41 سٹی 41 کے جتنے بھی سامعین ہیں ان کو میری طرف سے دلی عید مبارک. خیر مبارک، خیر مبارک. بہت شکریہ. اچھا میاں صاحب، آپ سے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، بلکہ شروعات ہم سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ رمضان کیسا گزرا؟ ماشاءاللہ 2020 کا رمضان کے حوالے سے بات کی جائے، 2021 کے رمضان کے حوالے سے بات کی جائے، تو ایک سرٹن کیفیت کے اندر یہ رمضان دونوں گزرے ہیں. تو کیا کہیں گے، اپنی بزنس کی ایکٹیویٹیز کو محدود کرے رکھا آپ نے رمضان؟ ہاں، عید کے جو رمضان کے مبارک کے اندر بزنس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کی ٹائمنگز جو ہیں بہت تھوڑی ہو جاتی ہیں ہر جگہ ہی، ہمارے لیے بھی، ورکرز کے لیے بھی، اسٹاف کے لیے بھی. اور بڑی پریسائز مختصر سا کام ہوتا ہے جو ڈے ٹو ڈے ہوتا ہے. جتنا بھی کوئی برین اسٹارمنگ، اسٹریٹجک پلاننگ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں یا پروگرامز ہوتے ہیں بزنس کے، وہ ڈیفر ہو جاتے ہیں فار نارمل ڈیز. یہاں پہ تو بس یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جو خصوصی برکات ہیں، اس کا خصوصی ایک مخصوص ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، اس کو عبادات میں گزارنے کے لیے ایک پلاننگ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اس کی ترتیب ہی جو ہے سارے دن کی آپ کی بدل جاتی ہے. افطاری، اس کے بعد عشاء کی نماز، تراویح، پھر بہت سارے لوگ رات کو تلاوت کرتے ہیں، صبح سحری کے بعد سوتے ہیں. اب ٹرینڈ کیا روٹین رہی ہے؟ یہ ٹرینڈ ہو چکا ہے، اور پھر وہ سحری کے بعد سوتے ہیں اور وہ نیند پوری ہوتی ہے، 12-1 بجے اٹھے، اور پھر جو تراویح مغرب، افطاری اور ظہر کے درمیان جو ٹائم ملتا ہے وہ ٹائم آپ کا ہوتا ہے جس میں آپ نے بہت ضروری جو کام ہے یا بزنس ہے وہ کرنا ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات آپ نے پوچھی رمضان المبارک 2020 کا کیسا رہا، 21 کا کیسا رہا. آنیسٹلی اسپیکنگ، جو دونوں رمضان ہیں وہ رمضان المبارک ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے جو ہمارے ارد گرد لوگ پریشان، تکلیف میں یا عزیز و اقارب میں جن کی کووڈ کی وجہ سے ڈیتھس ہو رہی ہیں، یا کووڈ کی وجہ سے معاشی حالات جو ہیں ارد گرد کے لوگوں کے، آپ کے بزنس کے، جی، یا آپ کے جاننے والوں کے، کسی کے پاس اگر جاب چلی گئی یا کسی کے پاس کووڈ کی وجہ سے وہ بزنس نہیں رہا، اور وہ رمضان المبارک میں اس کو نارملی تو ہر وقت یہ ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک ذرا زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے. یہ ساری جو تراویح کے اہتمام ہوا کرتے تھے، جو سحری کے دسترخوان ہوا کرتے تھے، جو افطاری کے اہتمام باقاعدہ طور پہ فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بڑے محدود ہوئے. اور اس کو اس میں ایک اور جو بڑی بات جو محسوس ہوئی ہے یا ہو رہی ہے
وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت ساری دنیا اس رمضان المبارک میں خصوصی طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف جایا کرتے تھے. یہ بھی ہے. تو یہ نہ جانے سے جو دل پہ بوجھ ہے اور جو دل کو، روح کو جو بے چینی ہے وہ ضرور موجود ہے. بالکل. اور وہ بے چینی اچھی خاصی محسوس ہوتی ہے، ہو رہی ہے. آپ کے حوالے سے تو مجھے پتہ ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر رمضان المبارک میں اہتمام کیا کرتے تھے، وہاں پر جا کر کعبہ شریف کے سامنے بیٹھ کر تلاوت کرنا، یہ آپ کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آپ کی روٹین تھی. بہرحال عید کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. عید کیسی منائی جاتی ہے؟ عید آپ کے گھر میں خاص طور پر آپ جو اپنی عید کی سرگرمی ہیں جو وہ کس طرح سے گزارتے ہیں عید اپنی؟ عید جو ہے وہ عید پڑھنے کے بعد میرے ہاں گھر میں ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے. میرے والد صاحب مرحوم اور تایا مرحوم جو ہے ان کے زمانے سے کہ ہماری جتنی یہ فیملی ہے وہ ناشتہ صبح بریک فاسٹ اسی ڈرائنگ روم میں یہیں پہ بیٹھ کے پوری فیملی ناشتہ کر رہی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ جتنے بچے ہوتے ہیں وہ یہاں جو ہے وہ لڑ رہے جھگڑ رہے ہوتے ہیں عیدی کے لیے. اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مجھے عیدی نہیں ملی، مجھے عیدی نہیں ملی. ایک آدمی لے کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے عیدی نہیں ملی. وہ ایک عجیب اور خوبصورت سا ایک انجوائیبل جو ماحول اور ایک خوشی ان کے درمیان ہوتی ہے. یہی غالباً عید کا نام ہے کہ آپ بچے ہو، فیملی ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کچھ وقت گزاریں. آپ کے ساتھیوں، آپ کے دوستوں، بزنس کمیونٹی کی بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ آپ عید کے دن ان سے ملاقات کریں یا ان کو بلائیں یا ان کے پاس چلے جائیں؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے. میں فون کالز کرتا ہوں ان کو جو دور دراز ہیں، اور جو قریب ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ملاقات کا پروگرام ہوتا ہے. ناشتے کا جیسے میری طرف ہوا، میں نے آپ کو بتایا. ڈنر کا ایک بھائی کی طرف ہوتا ہے، وہاں پہ سب سسٹرز آئی ہوتی ہیں، یہاں پہ سارے بھائی آئے ہوتے ہیں. تو وہ ایک یہ گہما گہمی جو ہے آپس میں ملنے کی عید پہ. اور یہی میرا خیال ہے عید ہے کہ آپ فیملی ملتے ہیں، بچے سارے ملتے ہیں، ہلہ گلہ ہوتا ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے. اور یہ تعلیمات آپ نے دی آگے اپنی پروجنی کو، اپنی اولاد کو، یا پھر یہ حاجی بشیر صاحب کی طرف سے چلتا آ رہا ہے کہ یہی سلسلہ اسی وقت سے؟ نہیں، یہ ٹریڈیشن وہیں سے چلی آ رہی. وہ ہم دیکھتے تھے کہ ان کے آپس میں بہت پیار محبت ہوتا تھا، اور ان کا ایک خصوصی یہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ انہوں نے ملنا ہے، بیٹھنا ہے، اور مل جل کر ناشتہ تیار ہونا ہے، مل جل کر ایک دوسرے کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت کوئی ہوسٹ، کوئی مہمان نہیں ہوتا. اچھا، عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے یا فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو اکثر لوگوں کو دیکھا وہ ڈی ٹریک بھی ہو جاتا ہے. لیکن آپ ماشاءاللہ جتنا ویلدی ہوتے رہے اتنا اسلام کا جذبہ بھی بڑھتا چلا گیا، اور ماشاءاللہ یہاں تک کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ خدمت خلق کا جذبہ ہے وہ بھی پیدا ہوتا چلا گیا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بڑی لمبی بات ہے، مختصر کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ شراز، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں خدا کے لیے ان اپنے بچوں کو ان کی تربیت پہ زور دیں، اور وہ جو تربیت ہے وہ پھر لے جاتی ہے آپ کو اپنے دین کے ذریعے واسطے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی پیار محبت اور تعلق کی. زندگی جو ہے نا آسان، ممکن، رہنے کے قابل اسی وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے دین کو تھوڑا سمجھیں اور اس دین کی نسبت سے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں. پھر آپ کی فیملی کے فرائض، پھر آپ کی سوسائٹی کے فرائض، پھر آپ کے ارد گرد ملک کے فرائض، پھر بچوں کے فرائض، ہمسایوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں جو کون سکھاتا ہے آپ کو؟ آپ کا دین. جیسے جیسے ہم اپنے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنے ان تمام ایتھکس، اپنی تمام جو ذمہ داریاں ہیں، جو اوبلیگیشنز ہیں ہمارے دین کی، اس سے ہم دور ہوتے چلے جائیں. بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہی ایک میجر وجہ ہے آپ کی کہ یہ جہاں جیسے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں
تو ہم ایک قسم کا کٹ آف ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ جو کٹ آف ہونا جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں الٹیمیٹلی۔ والدین کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ تعلق اور بہت زیادہ ضروری ہے۔ عید کی ٹرانسمیشن جاری رہے گی، ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، ہماری عید کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے۔ میاں محمد ادریس بزنس ٹائکون، ان کی رہائش گاہ پر اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، گفتگو کر رہے تھے۔ ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میاں صاحب بات کر رہے تھے ہم تربیت کے حوالے سے۔ ایک شخص جس نے کبھی کسی چیز کا ذائقہ نہ چکھا ہو، وہ اس کے ٹیسٹ سے بھی نا آشنا ہوتا ہے، لیکن اتنی ویلتھ ہونے کے باوجود، ماشاءاللہ فائنینشلی اسٹرانگ ہونے کے باوجود، اتنا انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ کیسے آ گیا، یہاں تک کہ لائنزم شروع کیا اور انٹرنیشنل ڈائریکٹر بن گئے؟ پھر میں وہی جاؤں گا جو ابھی شروع پہ بات ہوئی کہ مجھے شروع سے میرے پیرنٹس نے تعلیم کے ساتھ ہی ایک ہم نے ٹرسٹ ہاسپٹل بنایا، انہوں نے اپنے والدین کے نام، جس کا نام ہے عزیز فاطمہ ٹرسٹ ہاسپٹل۔ اس کی جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو مجھے اٹیچ کر دی، گویا میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اور مجھے گاڑی اس شرط پہ لے کے دی کہ میں اس پروجیکٹ کو دیکھوں گا، اور وہ ویلفیئر پروجیکٹ جب وہ بنا 79 میں اس کا باقاعدہ افتتاح ہوا اور میں اس پروجیکٹ کے ساتھ اٹیچ رہا، تو یہ وہ شروعات ہیں کہ جہاں میں نے انسانیت کو وہاں دیکھا اس انداز میں کہ لوگوں کے پاس میڈیسن کے پیسے نہیں ہیں، کرایہ خرچ کر کے ہاسپٹل یا ڈاکٹر کو پاس آنے کے پیسے نہیں ہیں، اور ڈاکٹر ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے فروٹ کھانا ہے، آپ نے یہ ہیلدی فوڈ لینا ہے، اور میں نے ان کو روتے بلکتے پریشان لاچار دیکھا، تو مجھے وہاں سے اندازہ ہوا کہ ریالٹی کیا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو کہنے لگا ہوں، ساری دنیا کی اکٹھی کر لیں، اگر اس دولت کے اگینسٹ اگر کسی کو سکون اطمینان ملتا ہے تو مجھے بتائیں، میں بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے اندر ہے، اس میں کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور جو اندر ہے وہ بھی آپ کو اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کرنا ہوگا، وہاں دیکھنا ہوگا، وہاں سے گائیڈنس لینی ہوگی، اس راستے پہ چلنا ہوگا۔ ان کی جو زندگی کی فلسفی ہے، جب آپ اس کو سمجھتے ہیں تھوڑا بہت اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں اب آپ کو اس کا نسخہ بتانے لگا ہوں۔ جی، آپ کسی غریب آدمی، ہمارا دین بھرا پڑا ہے کہ سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی غریب بھوکے آدمی کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں، تو یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اور آپ کسی دن یہ کر کے دیکھیں جہاں آپ کو یہ نظر آئے کہ یہ واقعی ڈیزرونگ اور اس کے پیٹ کو وہ کھانا چاہیے تھا جو آپ نے ایک ٹائم کا اس کو دے دیا، تو 360 ہڈیاں جو اس کے پیٹ کے اندر ہے وہ آپ کے لیے جب دعا کر رہی ہوں گی، تو آپ کو سکون خود بخود آپ کے اندر آ رہا ہوگا، محسوس ہو رہا ہوگا۔ یہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ محسوس ہو رہا ہوگا۔ جب آپ کو محسوس ہو، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سکون کہاں سے ملتا ہے، کس کے ساتھ ملتا ہے، اور کون دیتا ہے، اور کیسے دیتا ہے۔ جی بالکل، اور کس کو ملے، تو اللہ کہتا ہے کہ تم جا کے وہاں اس کو ملو اور مجھے پاؤ گے اس کے ساتھ۔ بالکل بالکل صحیح بات کی آپ نے۔ یہ ایک پیٹرن ہے، جس طرح سے میاں صاحب نے کہا کہ یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے ناظرین، یہ آپ نے سکون چاہیے، سکون قلب چاہیے، تو یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کس طرح سے آپ کو سکون چاہیے۔ تو خدمت خلق کریں، اس کے لیے ہی پیدا کیا ہے انسان کو۔ میاں صاحب سے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ عید کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو عید پر کوئی خاص گھر پہ آپ کے کہنے پر، آپ کی ڈیمانڈ پر کوئی ڈش بھی بنائی جاتی ہے، کچھ میٹھا بنایا جاتا ہے؟ کوئی جو ہوتا ہے نا میری فیوریٹ ڈش جو ہے وہ ایٹ لیسٹ میں عید پہ تو کھاتا ہوں۔ ہاں بالکل، عید کی جو مخصوص ڈش ہوتی ہے، سیویاں، چنے، حلوہ، اور اس طرح کی جو مرغ چنے، تو یہ ساری ڈشیں جو ہیں وہ پرٹیکولرلی عید اور ناشتے کے حوالے سے دونوں
پھر مختلف قسم کے انڈے بھی بن رہے ہوتے ہیں. تو نیچرلی پوری زندگی خوراک کے حوالے سے بات کی جائے تو خوراک سادہ رکھی ہے یا جی بھر کے کھایا ہے؟ نہیں، میری خوراک سادہ ہے، میری زندگی بھی سادہ ہے، میرا لباس بھی سادہ ہے الحمدللہ، اور میرا کھانا بھی سادہ ہے. میں ذہنی طور پر کسی جگہ میں جا کے نفسیاتی مریض نہیں بنا کسی برانڈ کا یا کسی اسٹیٹس کا یا کسی لیول پہ کہ جہاں پہ میں یہ کہوں کہ میں ایڈجسٹیبل نہیں ہوں. اس کے بغیر یہ چیزیں آپ کو ان ایڈجسٹیبل بنا دیتی ہیں بعض جگہ پہ. کسی چیز کو اپنا عادی نہیں بنایا، ایسا عادی نہیں بنایا کہ جہاں میں جاؤں اور رہ نہ سکوں اور اس میں میرے اندر کوئی کسی قسم کا اسٹیٹس کانشیس گلٹ ہو یا پرابلم ہو کہ یار یہاں پہ میرا چونکہ اسٹیٹس نہیں ہے اور میں یہاں پہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں. ہاں، صاف ستھرا پیار محبت والا رشتہ اور جگہ جہاں کہیں بھی ہو وہ سکون دیتی ہے. میں ایک اور بات بتاؤں، جی بعض جگہ اپنا جو سکون ہے وہ محلوں میں بھی نہیں ملتا. بالکل صحیح. اور کئی جگہ آپ کو جو سکون ہے وہ ایک جھونپڑی میں جتنی میٹھی اور اچھی نیند آتی ہے وہ آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے. اس لیے کہ سکون، پھر وہی بات آ گئی، سکون جو ہے محل کے اندر نہیں ہے، سکون آپ کے اندر ہے، آپ کی ایڈجسٹمنٹ کے اندر ہے، آپ کے لائف سٹائل اور اس کے اندر ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، جہاں آپ کے اندر جو ہے آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی دنیاوی مشکلات میں ڈالے بغیر. کاروبار کے حوالے سے بات کریں، بزنس کے حوالے سے بات کریں، کوئی ایک فارمولا، کوئی ایک کلید کامیابی کے لیے کوئی ایک فارمولا، کوئی ایک سجیشن؟ دیکھیں شراز، فارمولا اور کامیابی جو ہے وہ آج کل کے دور کے اندر، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، دنیا میں چل رہے ہیں، اس کے اندر جس چیز کی کمی ہے اس وقت وہ ایمانداری، اسٹیٹ فارورڈنس، نیکی کے ساتھ زندگی گزار کرنا ہے. آج ہم کمزور کو، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ ذہنی ہو یا ان اویئر ہو، ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، یہ ہمارا ایٹیچیوڈ بن چکا ہے. اور یہ میں بات کسی کو نہیں کہہ رہا، میں خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، کڑوا سچ ہے، یہ سچ ہے. ہم سب جہاں ایک دوسرے کی فلاح، بہبود، آسانی اور سہولت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، وہاں ہم ادر وے راؤنڈ بن گئے ہیں، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن گئے. اب ہمارا پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دے کے، کسی کا خون نچوڑ کے، کسی کی بازو مروڑ کے، کسی کو اس لیے پرہیپس کہ ہم خود بے چین ہیں، ہم دوسرے کو بے چین کر کے، پریشان کر کے، تنگ کر کے، اس کی تنگی کو دیکھ کے اللہ سے عبرت اور معافی نہیں مانگتے بلکہ ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور دس از اگین اندر ون آف دی ریزن کہ ہم مشکلات اور پریشانیوں میں گھستے چلے جا رہے ہیں. یعنی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا سیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ، جب آپ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دیکھتے ہیں کہ آٹومیٹکلی آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے سرکمسٹانسز، آپ کے معاملات جو ہیں وہ خود بخود صحیح ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا، تو یہ جو بات آپ نے کہی میسیج، تو پھر اس کی باٹم لائن یہ بنتی ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آسانیاں بانٹیں، اور اپنے آپ کو دوسرے کے لیے اگر آپ دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتے، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو، میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو کم از کم میں اپنے آپ کو بے ضرر تو کر لوں آپ کے لیے کہ آپ کو میری ذات سے آپ کو نقصان نہ پہنچے. بالکل صحیح. کم از کم میں اس دنیا میں
ایک اللہ کے دوسرے بندے کے لیے یہ تو کر لو آپ. بالکل ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکتے ہیں. اچھا یہ میسج ہے. یہ مجھے ایک بس وقت تھوڑا قلیلہ بریک لینا مجھے, لیکن اس میں مجھے بتا دیجیے گا کہ عید کوئی ایک ایسی جو آپ نے اپنے گھر سے دور گزاری ہو, آپ کو یاد ہو؟ مجھے کوئی خاص یاد نہیں ہے کہ ہاں ایک عید تھی, میں نے انگلینڈ میں, میرا بھائی چھوٹا پڑھ رہا تھا وہاں پہ, تو وہ وہیں پہ تھا, تو سوچا کہ وہ عید پہ یہاں پہ نہیں آ سکتا, اس کے اسکولنگ چل رہی ہے, تو فیملی نے مجھے کہا کہ وہ اکیلا ہے تو چھوٹا ہے, تو ایسا کرو کہ میں خود اس کے پاس چلا جاؤں. تو ہم نے پھر میں گیا وہاں پہ, تو عید پہ پھر میں اس کے پاس رہا. اس کے 2-4 دوست اور بھی تھے, ہم نے سب نے مل کر کھانا تیار کیا. اچھا. پہلے مجھے یاد آیا کہ بیکر اسٹریٹ پہ لندن کی سب سے بڑی مسجد ہے, وہاں پہ کئی عیدیں ہوتی ہیں, ہر 1 گھنٹے کے بعد عید ہو رہی ہے. وہاں پہ ہم نے عید پڑھی. عید پڑھنے کے بعد پھر دوپہر کو آئے گھر, تو سب نے مل کے کوئی نہ کوئی کام کیا. کسی نے کہا پیاز کاٹے گا, کوئی ٹماٹر کاٹے گا, ایک دوسرے کی کوئی کچھ کرے گا. ظاہر ہے وہاں پہ تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ جو, اور کھانا خود بنانا تھا, وہ سارا کھانا خود بنایا. تو وہ ایک مجھے یاد ہے کہ وہ عید ہم نے اس طرح سے گھر سے باہر جو ہے. مزید گفتگو بھی کریں گے. میاں محمد ادریس صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 41 کی جانب سے عید کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم موجود ہیں اس وقت رہائش گاہ پر میاں محمد ادریس کی, اور گفتگو چل رہی ہے. بڑی مزیدار اور بڑی سحر حاصل گفتگو ہے, جس سے مجھے بھی بہت کچھ پرسنلی سیکھنے کو ملتا ہے. تو میاں صاحب, لائنزم کب شروع کیا, لائنز کلب کی بگننگ کب ہوئی, کسی نے مشورہ دیا یا خود ذہن میں آیا, اس پر روشنی ڈالیں. نہیں, مجھے ایک دوست نے ایسے ہی لائنز کلب کا ایک تعارف کروایا فون پہ, اور کہا کہ یہ ہے میرا بڑا اچھا کلاس فیلو دوست. پھر اس نے مجھے بلایا کہ آپ, ہماری ایک میٹنگ ہے, ہم سرینا ہوٹل میں, نیا سرینا ہوٹل ابھی سٹارٹ ہوا تھا, 87 کی بات ہے, تو آپ آئیں, چائے ہم کٹھے پی. اس کی کافی شاپ میں ہم گئے, میں بیٹھا, پہلی میری میٹنگ تھی. پہلی میٹنگ میں لائنزم پہ بات ہوئی. انہوں نے وہیں پہ مجھے ممبر بھی بنا لیا, اور مجھے جو ان کی پہلی کلب کی چارٹر نائٹ سیریمنی ہوتی ہے, وہ اس پہ مجھے چیئرمین بنا دیا. آئی نوئنگ نتھنگ اباؤٹ. بہرحال وہ ایک چیلنج تھا. وہ چیلنج کو پھر میں نے پڑھا, اسٹڈی کیا, اس کے پروٹوکولز, اس کا ایک پیٹرن, ایک پورا سیکوینس, وہ سارا سمجھا. اور اس کے بعد وہ ایک ایسا, میں سمجھتا ہوں فیصل آباد کے اندر لائنز چارٹر سیریمنی فنکشن تھا کہ وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک فلم ہٹ ہو جاتی ہے, تو وہ فنکشن ہمارا ہٹ ہو گیا. اچھا. تو وہ ہٹ ہونے کے بعد پھر لائنزم چونکہ اندر سے ایک دل کے اندر کسک تھی اللہ نے رکھی ہوئی, شاید مجھے یہ پلیٹ فارم اللہ نے دینا تھا. تو میں نے اس پہ پھر لائنزم کے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے بیسیکلی, کہ وہ اللہ کی مخلوق کی ویلفیئر کے لیے گروپ بنائیں, لوگ اکٹھے کریں, اور کلب کی شکل میں پھر وہ پروجیکٹس کریں. تو وہ الحمدللہ کام چلتا رہا. پھر لائنزم کے جتنے بھی پورٹ فولیوز ہیں, چارٹر چیئرمین کے بعد پریزیڈنٹ کے بعد زون چیئرمین, ریجن چیئرمین, ایڈوائزر, ڈسٹرکٹ گورنر, ملٹیپل کونسل چیئرمین, جو پورے پاکستان کا آج بھی ملٹیپل کونسل چیئرمین جو ہے وہ پورے پاکستان کا لائنزم کا باس ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے یہ موقع دے دیا کہ میں دنیا کی سب سے بڑی NGO, جو دنیا میں سب سے بڑا جو ہے وہ ویلفیئر کا کام کرتی ہے, اس کا میں بورڈ کے اوپر پچھلے 3 سال سے انٹرنیشنل ڈائریکٹر ہوں, جو کہ 62 کنٹریز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اور جتنے بھی ہمارے ساتھ 3-4 اور بھی ہمارے کولیگز ہیں اسی خطے سے, جو ساتھ بنگلہ دیش سے ہیں اور انڈیا سے ہیں, اور باقی جو کنٹریز سے ہیں ان میں سے جو
یہ ساری بورڈ میں لائنزم. لائنز کلب کا فیوچر کیا ہے؟ پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو لائنز کلب مزید آگے 5 سال بعد یا 10 سال بعد کہاں دیکھ رہے ہیں؟ شراز میں سمجھتا ہوں کہ لائنزم کو پھر وہی بات میں کہوں گا، کیونکہ میرے اندر وہی ہے تو میں اسی اندر جو میرے نظروں کے اوپر جو چشمہ لگا ہے میں نے اسی چشمے سے دیکھنا ہے. اور میں لائنزم کو باخدا رمضان میں ہم بیٹھے ہیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میں نے ہمیشہ ڈائریکشن لائنزم کے اندر بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو حدیث ہے، جو قرآن پاک ہے، اس کی مخلوق کو لک آفٹر کرنا ہے، دیکھنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے کسی بھی طرح سے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے بندے کو لک آفٹر کرنے کے لیے اپنا وقت یا اپنے گھر سے نکل پڑتے ہو تو میں تمہارے کام کرنے کے لیے نکل پڑتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی سی سمپل سی بات میں نے بتائی آپ کو. ٹائم آپ کا بہت قیمتی ہے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اگر جذبہ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں لوگوں کے کام آنا ہے، ان کے لیے اپنے وجود کو ان کے کسی کام بنا سکتے ہیں، اپنے ریسورسز کو، اپنے علم کو، اپنے دولت ہے، اپنی ٹائم ہے، تو ان کو اس آرگنائزیشن میں آنا چاہیے، ساتھ کام کرنا چاہیے. شاید اسی سے ہم جو دنیا کے غموں اور دکھوں کا الاؤ کم نہ کر سکیں، لیکن اس چڑیا کی چونچ میں جو پانی ہے جو گرا رہی ہے، اس نیت سے کہ قیامت کے دن میں یہ جو غموں دکھوں تکلیفوں کا الاؤ دیکھنے والوں میں شامل نہیں ہوگی، بلکہ اس کو بجھانے والوں میں میری قطار میں کھڑی ہوں گی. اپنے حصے کا کام تو آپ کریں. بس یہ کام اگر ہر آدمی یہ سوچ لے تو یہ اتنی پازیٹیوٹی ہے. میں نے پھر آپ کو ایک بات کو بتاؤں کہ ہمارے ذہن بہت پلوٹ اور نیگیٹو ہو چکے ہیں، اور ہم بالکل توجہ نہیں دے رہے اپنی اولاد کی، اپنی جنریشن کی طرف کہ وہ کدھر جا رہی ہے، اس کا ذہن پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جانا ہے تاکہ ہم کسی کے کام آ سکیں. اگر ہم کسی کے کام آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ ہمارے کام آئے گا. بالکل. ورنہ اللہ بھی یہی کہے گا کہ تو وہاں کیا کرتا رہا، اگر میری عبادت نہیں کی تو میری مخلوق تو تھی، اس کے کس کے کام کیا آئے، کتنا آئے، تمہارے پاس یہ بھی تھا، تمہارے پاس یہ بھی تھا، تمہارے پاس یہ بھی تھا، تمہارے پاس یہ بھی تھا. اور جن کے پاس ہے، اللہ تو یہی کہتا ہے کہ جس کے پاس ہے زکوٰۃ دو، جس کے پاس ہے حج کرے. تو بھائی جس کے پاس ہے اسی کے لیے ہے نا کہ وہ کچھ دوسرے بندے کے متعلق سوچے کرے. وہ صرف انسان جس کے پاس ہے وہ اپنی خاندان، اپنی فیملی کے لیے نہیں ہے، اپنے محلے کے لیے بھی ہے. 40 گھروں تک اس کی عبادت قبول نہیں ہے اگر کوئی بندہ بھوکا سو گیا. ہم ساروں کے کہہ رہے ہیں. تو پھر یہی بات ہے کہ اگر یہی چیزیں ہم سوچنا اور کرنا اور غور کرنا شروع کر دیں تو کیا کسی کے غم کم نہیں ہوں گے؟ کسی کے دکھوں کا مداوا میں اور آپ نہیں بنیں گے؟ اور اگر بن گئے تو پھر اللہ ہمارا ہے. اور اگر ہم دیکھتے رہے، اپنے تجوری اکٹھی کرتے رہے، میں 1 ارب 10 ارب 50 ارب 100 ارب 200 ارب 500 ارب، کیا ہوگا پھر؟ کتنے ارب میں نے ساتھ لے کے جانے ہیں؟ مجھے کتنے ارب مجھے ساتھ لے کے جانے، کتنے ارب مجھے ساتھ لے کے جانے ہیں؟ کون لے کے گیا ہے؟ تو پھر ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اور بس جو سانس آ رہا ہے آپ کو وہی آپ کی میں سمجھتا ہوں غنیمت ہے. اور جب جو اس کے دل میں دماغ میں بات آ جائے اور وہ کچھ کر لے تو یہ غنیمت ہے. وگرنہ اللہ نے جس کو توفیق دینی ہے، جس کو ہمت دینی ہے، جس کو جذبہ دینا ہے، جس سے چاہنا ہے کہ وہ نیکی کرے تو وہ نیکی کر پائے گا، نہیں تو نیکی تو پھر اللہ بھی اسی کو سے کرواتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. بالکل، یہ تو بڑی ویلڈ بات کی ہے کہ جس سے وہ چاہتا ہے نیکی کرواتا ہے. عید کی مناسبت سے کووڈ کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے لیے، شہریوں کے لیے، اہلیان فیصل آباد کے لیے، جہاں جہاں بھی یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان کے لیے ایک پیغام؟ شراز، یہ
انفارچونیٹ ہے کہ ہم ہر بات کو اتنی سیریس سے نہیں لیتے جس سیریس سے ہمیں لینا چاہیے. کچھ عرصے کے بعد ہم خود امیون ہو جاتے ہیں, لاپرواہ ہو جاتے ہیں, اور جو احتیاطیں ہیں, جو اس کے لیے سیفٹی میئرز ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں میری بہت درد مندانہ مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے تمام شہریوں سے, لوگوں سے, ہم وطنوں سے, کہ خدا کے لیے اس کو مذاق نہ سمجھیں. اس کے لیے میں بھی اور آپ بھی اس کے لیے محتاط رہیں, احتیاط رہیں. دیکھیے آپ آئے ہیں, بات ہوئی ہے, میں نے آپ سے کیا کہا یار آپ نے جو بھی اکوپمنٹ ہے جو بات کر رہے ہیں وہ سینیٹائز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل بالکل سمجھیے. یہی میں جو ہے ماسک میں پہن کے, میں تو میری وائف زبردستی مجھے ماسک اترواتی ہے رات کو, ورنہ میں تو ماسک کے ساتھ سو رہا ہوں. اس طرح کا احتیاط ایٹیچیوڈ کی بات ہے شراز, بات ایٹیچیوڈ کی. جب آپ کا ایٹیچیوڈ بن گیا کہ مجھے اس طرح سے کرنا ہے تو پھر بھائی میرے یہ کرو. یہ کس کے لیے؟ آپ جو بات ہم کر رہے ہیں, جو آپ کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہا ہوں میں آپ کے لیے نہیں کر رہا, میں اپنی زندگی کے لیے کر رہا ہوں. میں اپنی سیفٹی کے لیے کر رہا ہوں کہ میں ماسک باندھوں. کیونکہ آپ کے جو کووڈ کے جراثیم جو ہے وہ میرے تک نہ پہنچے یا مجھے یا میرے آپ تک نہ پہنچے, تو اسی لیے میں نے ماسک باندھنا, ایک دوسرے کا اسی لیے ماسک باندھنا. تو میں اپنی احتیاط کے لیے اگر میں ماسک پہنوں تو مجھے پہننا چاہیے, ہاتھ دھونے چاہیے, سینیٹائزر ساتھ رکھنا چاہیے, لگانا چاہیے. یہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ چند مخصوص وقت کا ہے, اللہ کرے گا انشاءاللہ. اللہ پاک چاہیں گے. اللہ ہم سے ناراض ہے بس, اور اس نے اللہ نے بتا دیا پوری دنیا کو. آپ یہ دیکھیں گے, یقین کریں کہ دنیا ہل کے رہ گئی ہے اس ایک بات سے. میں جانتا ہوں ایسے کاروباری کہ شپمنٹس کا کیا حال ہے, ان کے کراؤں کا کیا حال ہے. دنیا کے اندر یہ سارا کچھ رک جائے نا, لوگ بھوکے مرنے شروع ہو جائیں گے ایک دم. جو دنیا سے چیزیں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں, ادھر سے ادھر جا رہی ہیں, وہ رک جائیں گی. ابھی مشکلات آئی ہوئی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ٹریڈ کتنی ہوتی ہے بائی سی. اس کا میں آپ کو امپیکٹ بتانا شروع کروں کہ پورا پروگرام ہو جائے گا آپ پہ بالکل اس پہ, کہ کووڈ سے کیا اس کے نقصانات اور کیا حالات ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ احتیاط, اور معیشت اس پہ بڑی امپیکٹ کرے گی. احتیاط کریں اور بس احتیاط کریں اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں. اس عید پہ خاص طور پر فاصلے پر رہتے ہوئے عید منائیں. اگر آپ اگلے سال اپنے پیاروں کے ساتھ اسی طریقے سے خوشی کے ساتھ عید منانا چاہتے ہیں تو ابھی تھوڑا فاصلہ رکھیں. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا وارڈروب از اسپانسرڈ بائی گولڈن زری بائی شجاعت. تو وہاں سے شاپنگ بھی کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے اہل خانہ کا, اپنے حلقہ احباب کا, اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت عید مبارک. میاں صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اپنے ہوسٹ شہراز بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.